حفظ قرآن کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ قرآن تو میرے سینے سے نکل گیا، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں قرآن پر قابو نہیں پا سکتا، اسے یاد نہیں رکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے چند کلمات نہ سکھا دوں جن سے تمہیں بھی فائدہ ہو، اور جسے تم یہ کلمات سکھاؤ گے اسے بھی فائدہ ہوگا، اور جو کچھ تم سیکھو گے وہ تمہارے سینے میں باقی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جی ہاں، مجھے یہ کلمات ضرور سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کی رات آئے تو اگر تم رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ سکو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو ان قریب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مراد یہی جمعہ کی رات تھی۔ اگر تم آخری تہائی رات میں نہ اٹھ سکو تو پھر درمیان رات میں اٹھو، اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو پھر شروع رات میں اٹھو اور 4 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ حامیم دخان، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ تبارک الذی پڑھو۔ اور جب اتحیات سے فارغ ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح سے حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر خوب اچھی طرح مجھ پر اور سارے نبیوں پر درود پڑھو۔ پھر تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اور جو بھائی تم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پھر آخر میں یہ دعا پڑھو، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تدلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تغسل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ، مجھ پر مہربانی فرما تاکہ میں جب تک زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں، اور مجھ پر مہربانی فرما جو کام میرے مطلب اور فائدے کے نہ ہو میں ان میں نہ پڑوں، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ان کاموں کی اچھی طرح فکر کروں جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت و جلال والے، اے کرام و احسان والے، اور ایسی عزت والے جس کے حاصل ہونے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، اے رحمان، میں تیری عظمت و جلال کا اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جیسے تو نے مجھے اپنی کتاب کا علم عنایت فرمایا ہے، ایسی ہی میرے دل کو اس کا یاد رکھنا نصیب فرما، اور مجھے اس کی اس طرح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والے، اے عظمت و جلال والے، اے کرام و احسان والے، اور ایسی عزت والے جس کے حاصل ہونے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، اے رحمان، میں تیری عظمت و جلال کا اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کی برکت سے میری نگاہ کو روشن کر دے، اور اس کو میری زبان پر جاری کر دے، اور اس کی برکت سے میرے دل کے غم کو دور کر دے اور میرا سینہ کھول دے، اور اس کی برکت سے میرے بدن کو گناہوں سے دھو دے، کیونکہ حق بات پر تیرے سوا اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور تیرے سوا اور کوئی میری یہ آرزو پوری نہیں کر سکتا، اور برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے جو کہ بزرگ و برتر ہے۔ اے ابو الحسن، تم 3 جمعے یا 5 جمعے یا 7 جمعے تک ایسا کرو، اللہ کے حکم سے تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، آج تک کبھی کسی مومن کی یہ دعا رد نہیں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 یا 7 ہی جمعے گزرے ہوں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے میں تقریباً 4 آیتیں پڑھتا تھا،
وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھی، اور اب تقریباً 40 آیتیں پڑھتا ہوں، اور ایسی ازبر یاد ہو جاتی ہیں کہ جب پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ کی کتاب میری آنکھوں کے سامنے کھلی رکھی ہے۔ اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو دوبارہ کہتا تھا تو ذہن سے نکل جاتی تھی، اور اب بہت سی حدیثیں سنتا ہوں اور جب دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو الحسن، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.